بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق موضوعاتی مطالعہ میں سے قرآن مجید، اس کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ 2 سوال ہم اس کے حل کر چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا سوال کریں گے۔ تیسرا سوال ہے پیج نمبر 58 پہ آئیں گے۔ تیسرا سوال ہے فضائل قرآن پر نوٹ لکھیے۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی۔ آپ آئیں گے پیج نمبر 57 پہ۔ جی ہیڈنگ ہے فضائل۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ یعنی کہ پہلی جو الہامی کتابیں تھیں 3، وہ مخصوص بستیوں میں مخصوص لوگوں کے لیے نازل کی گئی، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار، فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے، یعنی کہ جب ہم عمل کریں گے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے کہ خود بھی قرآن سیکھیں، جو احکامات ہیں ان کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں، یعنی دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا جو علم ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب اگلے پیراگراف پہ آ جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اور کسی کتاب کو پڑھنے سے نہیں ملتی۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ میری رسی کو تھامے رہو اور تفرقے پہ نہ پڑو، یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو کبھی بھی نہ چھوڑیں اور ڈیلی جو ہے بے شک اب 2 آیات، کم از کم 2 آیات ضرور پڑھیں۔ سورہ مزمل اگر آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جتنا بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہو اس کو پڑھا کرو، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی اگلے پیج پہ آ جائیے بیٹا، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیارا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا، یعنی جو قومیں اس قرآن کو پڑھیں گی، اس کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھیں گی، عمل کریں گی، تو ظاہر اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرے گا، اور جو قومیں نہیں پڑھیں گی ان کو زوال دے دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی اچھی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سید الانبیاء ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ نہ پیارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ ہی قرآن کے بعد کوئی کتاب آنی ہے، تو ہمیں اس پر عمل کر کے کامیاب ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیں بیٹا اس کا سوال شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال لکھ لیں، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا جواب لکھوا رہی ہوں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کے ان گنت فضائل ہیں، چند فضائل درج ذیل ہیں۔ اب یہ پہلی ہیڈنگ ہے، شک و شبہ سے بالا تر کلام۔ اب اس کے بارے میں لکھیں آپ لوگ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالا ہے،
سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک قرار دیا ہے۔ ارشاد الہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ یہ آیت نہیں لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیے گا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پہلی ہیڈنگ ہے۔ اب نمبر 2 لکھیں آخری الہامی کتاب۔ قرآن کو آخری الہامی کتاب ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کے بعد کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن ہدایت قیامت تک کے لیے دائمی ہے۔ اب نمبر 3 ہے محفوظ کلام۔ قرآن واحد الہامی کتاب ہے جسے محفوظ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب تبدیلی اور تحریف سے پاک نہیں۔ 1400 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود قرآن آج بھی ہر قسم کی تبدیلی سے پاک ہے۔ نمبر 4 ہے معجزاتی کتاب۔ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بے مثل اور یکتا کتاب ہے۔ قرآن کے چیلنج کے جواب میں پورا عرب قرآن کی ایک سورت جیسی صورت لانے میں ناکام رہا۔ قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک معجزاتی کتاب ہے۔ نمبر 5 ہے ہیڈنگ جامع کتاب۔ قرآن کو جامع کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن کی جامعیت منفرد ہے۔ قرآن انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کا اسلوب بیاں منفرد اور دلکش ہے۔ نمبر 6 ہے عزت و سرفرازی۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی نصیب ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اب یہ انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا، اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے پست کرے گا۔ نمبر 7 ہے افضل کلام۔ قرآن کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ نمبر 8 ہے قرآن شفاعت کا ذریعہ۔ اب اس کے بارے میں لکھیں، قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو کہ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا شفیع بن کر آئے گا۔ نمبر 9 ہے شفا اور رحمت۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اب ترجمہ یہ لکھ لیں، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا جو کہ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے بہترین عمل۔ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو بہترین انسان قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نمبر 11 ہے عالمگیر کتاب ہے یہ۔ قرآن کو عالمگیر کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قرآن کسی خاص قوم یا دور کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اسی لیے قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ابدی ہیں اور عالمگیر ہیں۔ نمبر 12 ہے سچی کتاب۔ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے۔ قرآن کی دعوت سچائی سے بھرپور ہے۔ اس کے بعد لکھیں گے نمبر 13 اجر عظیم۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے اجر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اب اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں، قرآن کا حافظے سے پڑھنا 1000 درجہ ثواب رکھتا ہے، اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا 2 گنا ثواب کا باعث ہے، یعنی 2000 درجے تک اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک کی یعنی کہ زیارت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے محافظ و نگہبان۔ قرآن کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کا نگہبان اور محافظ ہے۔ قرآن تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ سابقہ کتب کی تعلیمات قرآن میں محفوظ ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں گے سکون و اطمینان۔ قرآن کی تلاوت سے روح کو تسکین اور دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، اب یہاں تک آپ لکھ لیں گے. ہیڈنگس جو ہے میرے خیال میں 15 ہیڈنگس ہو گئی ہیں آپ کی. اور اس کے بعد آخری جو لائن ہے آپ یہ اینڈ سے لکھیں گے. یہ پیج نمبر 58 پہ آ جائیں، اور آخری جو لائن ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ لائن. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہاں تک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ چیپٹر الحمدللہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو ہیڈنگس کے ساتھ خوبصورت سا لکھیے گا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ہے فضائل اس کے مطلب کہ اور بھی لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.